إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج کل نیکیوں کے اس موسم بہار میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ہم اپنی کتاب کو تیزی سے لکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انصاف ہوگا قیامت کے دن کہ وہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب تو خود پڑھ. یعنی انسان سے کہا جائے گا کہ جو عمل تم نے کیا ہے اس کو تم خود دیکھ لو، کسی اور کا کوئی بھی الٹا سیدھا کام ہمارے ذمے نہیں لگا دیا جائے گا، کسی اور کا جرم ہمارے سر نہیں تھوپ دیا جائے گا، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی عمل ہوں گے، اپنی باتیں، اپنے ہی کام جو ہماری کتاب میں لکھے ہوں گے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہو. جب ہم قیامت کے دن اس کو کھولیں تو یہ کیسی ہو؟ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہے، مگر آج نہیں بلکہ قیامت کے دن یہ پڑھی جائے گی. اپنی اس کتاب کے مصنف ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں یہ لکھ سکتا. لہٰذا آج دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. صدقہ و خیرات، نمازیں، تسبیحات، روزے، یہ سب لکھ رہی ہوں. اس کے علاوہ اور کیا لکھ رہی ہوں؟ نیکیوں میں تو بے شک ہم سب دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے کام بھی شروع کیے ہیں یا ایسے کاموں کو چھوڑا نہیں ہے جو وہاں پہ شرمندگی کا باعث بنے. کیونکہ اس کتاب میں سب لکھا ہوگا، مثلا جھوٹ، مکاریاں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر، جس کو لگائی بجھائی کہتے ہیں، تہمتیں، بہتان، غیبتیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہمارے لیے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہم بعض دفعہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، مگر صرف ایک زبان ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ایک حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف یہ فرما دیا وہ تو چھوٹے قد کی ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات پہ، حالانکہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اور ہم کتنی دفعہ کسی کو کہہ دیتے ہیں موٹی، چھوٹی، ٹھگنی، لمبو، پینڈو، پتہ نہیں کیا کیا القابات لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، ایسے ہی چلتے پھرتے، اور بعض دفعہ تو لانتے کرنے سے بھی نہیں ہٹتے۔ لانتی، اتنے آرام سے کسی کو لعنت کا لفظ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ یہ لعنت ڈیزرو نہیں کرتا تو یہ لعنت اوپر جاتی ہے اور وہاں سے واپس کر دی جاتی ہے اور اسی بندے پہ پڑ جاتی ہے جس نے اس کو کہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی نے اپنی اونٹنی کے اوپر لعنت بھیج دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، اب اس پہ سواری نہ کرو کیونکہ تم نے اس کے اوپر لعنت بھیج دی۔ یہ ایک بددعائیہ کلمہ ہے۔ تو لعنتیں بھیجنا تو عام طور پہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اور اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس زبان، یہ زبان سے کیا کیا کہتے رہے، اور یہ زبان ایسی چیز ہے جو اتنی تیز چلتی ہے کہ پورا دن بھی آپ اس سے کام کرواتے رہیں، یعنی بولتے رہیں تو یہ تھکتی نہیں ہے۔ باقی آزاد تھک جاتے ہیں، چل چل کے بھی آپ تھک جاتے ہیں، کچھ کام کر کر کے بھی آپ تھک جاتے ہیں، بازو بھی تھک جاتے ہیں، ٹانگیں تھک جاتی ہیں، لیکن زبان ایسی بھی چیز ہے کہ یہ بول بول کے تھکتی ہی نہیں۔ اور جب انسان اس کے بارے میں محتاط نہیں ہوتا تو بہت ساری ایسی باتیں اس سے نکل جاتی ہیں جو کہ شاید اس کی انٹینشن بھی نہ ہو، نیت بھی نہ ہو، لیکن بس چونکہ زبان چلانے کی عادت ہے تو کچھ نہ کچھ تو چونکہ بولنا ہی ہے، بولے بغیر چونکہ چین نہیں آتا تو پھر کچھ تو ایسا نکل جائے گا جو کہ غلط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند آتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نیچے بنا لیتا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ زبان کا ایک بول ہی ہے نا۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسی چیز نکل جائے جو کہ ہمارا بیڑا غرق کر دے اور یا جہنم کے اندر نیچے ہمارا ٹھکانہ بنا دے، اللہ نہ کرے۔ اسی زبان سے بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، جیسے بد کلامی، بد اخلاقی، غیبت، چغلی، یا اسی طرح بہتان بازی، گالیاں، یہ سب چیزیں اسی زبان سے دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، یعنی اس کی بد کلامی ایسی ہے، ایسے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ یعنی لوگوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں کہ اس سے بات کی تو وہ پیچھے پڑ جائے گا، کچھ الٹا سیدھا ہی بولے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ سب سے آسان روزہ تو کھانے اور پینے کا روزہ ہے، وہ تو ایک بچہ بھی رکھ لیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب 8-10-12 سال کے بچہ بھی آرام سے روزہ رکھ لیتا ہے۔ اصل روزہ زبان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے۔ دل بھی بدگمانیوں سے بھرے ہوتے ہیں، دل بھی کینوں سے بھرے ہوتے ہیں، اسی طرح زبان سے بھی انسان ایسی باتیں بول دیتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتی۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، کیونکہ اخلاق پہ ورک کرنا بہت مشکل ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو غیبت ہے، غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی برائی بیان کی جائے اس کی غیر موجودگی میں، اور اس کے اندر وہ ہے، ایسے نہیں کہ جھوٹی بات ہے، وہ اس کے اندر ہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں کہیں اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ اس سے یہ تو ایک درجہ ہے نا، اس سے بھی اوپر کا درجہ بہتان ہوتا ہے کہ جب کسی کی برائی ہو، وہ برائی کی جائے اور وہ موجود نہیں ہے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے اور وہ بات بھی جھوٹی ہے، جیسے کان بھرنے کسی کے، ہاں جی اس نے ایسا کیا، یہ کیا، اور وہ اس میں تھا بھی نہیں، جھوٹ ہی بتا دیا۔ اور اس سے بھی اوپر کا درجہ نمیمہ کا ہے، جس میں نمیمہ جس کو کہتے ہیں چغلی، نمیمہ
تو چغلی کیا ہے کہ کسی کے بارے میں بات کی جائے اور آپس کے تعلقات خراب کرا دیے جائیں. مثلاً کوئی عورت اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے اس کی ماں کے خلاف، تو یہ چغلی ہے. یا ساس بیٹے کے کان بھرے اس کی بیوی کے خلاف، یہ چغلی ہو گئی. دو دوستوں کے درمیان تعلقات خراب کرا دیے ایک کے کان بھر کے. اس کو آپ کو پتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے تو ہرگز نہ کہیں بتاؤ کیا کہا ہے، بلکہ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں سننا. کیا وہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بری بات ہے تو مجھے نہ سناؤ. تو آپ ایسی بات سننے سے بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، بدگمانیاں اور کینے دل کے اندر جگہ پکڑ لیں گے، اس سے نفرت ہو جائے گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو اس کو چغلی کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے تعلقات خراب کروا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو چغلی بھی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے. ہم ان باتوں کو کتنا لائٹ لیتے ہیں نا. دیکھیے نا، شیطان کو پتا ہے کہ اس بندے سے میں کوئی قتل و غارت، چوری، ڈاکے تو ڈلوا نہیں سکتا، یا اور اس طرح تو کوئی کام کروا نہیں سکتا، تو چغلی کروا لو، جنت میں ہی نہیں جائے گا، کام ہی ختم ہو گیا. اسی وجہ سے ہمارے اسلاف اتنا ڈرتے تھے اس زبان کی وجہ سے. ہمارے پاس سمجھ لیں یہ ایک ہتھیار ہے، اس سے خود کو بھی کاٹ سکتے ہیں، خود کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، دشمن کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی تلوار ہوتی ہے نا، اسی سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی. تو ان باتوں کو معمولی لیتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اچھے بھلے شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن چغلیاں کر رہے ہیں. تو چغل خور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہی نہیں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن تم اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے جاتا تھا اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے، یعنی دو منہ والا. ادھر گئے تو ادھر بھی اچھے بن گئے، ادھر ان کی تعریفیں کر دی، ادھر گئے تو ان کے سامنے پہلے والوں کی برائیاں کر دی اور ان کی تعریفیں شروع کر دی. ادھر ایک چہرہ ادھر دوسرا چہرہ، جیسے منافق ہوتے تھے، ادھر آئے تو ان کے بن کے بیٹھ گئے، ادھر گئے تو ان کے بن کے بیٹھ گئے. یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہی عام عادت ہے، جدھر گئے اس کو اچھا اچھا کر دینا اور پیٹ پیچھے جا کے اس کی برائیاں کرنا. اللہ اکبر. تو سلف میں سے ایک فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہو اللہ کے سامنے کہ میں نے وہ کیوں کہی تھی. اللہ اکبر. یعنی 40 سال سے کہتے ہیں میں نے اتنی احتیاط کی ہے اپنی زبان کے استعمال میں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ مجھے اللہ کے سامنے یہ کہنا پڑے کہ یہ میں نے فضول بات کی یا اس کی ضرورت نہیں تھی. اللہ اکبر. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف میں ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے جن کا کوٹا ہوتا تھا کہ آج میں نے بس اتنا بولنا ہے. مثلا کوئی سوچتا ہے کہ آج میں نے بس 500 الفاظ بولنے ہیں یا 500 جملے بولنے ہیں، 500 بس ہو گئے تو اس کے بعد خاموش، آج کا کوٹا ختم ہو گیا. تو اس سے دیکھیں آپ کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھتے تھے، کتنی حفاظت کرتے تھے اپنی زبان کی باتوں کی. اسی زبان سے انسان سبحان اللہ کہہ کے اور کتنے درجے پا سکتا ہے، اپنے میزان کو بھر سکتا ہے، وزنی کر سکتا ہے، اور اسی زبان سے انسان لوگوں کی عزتیں اچھال سکتا ہے اور اپنے لیے جہنم کا راستہ کھول سکتا ہے. تو کوئی بھی اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کرے تب بھی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس کی عزت اچھالتے پھریں. دیکھیں ایک حکایت آتی ہے نا کہ ایک بس میں ایک عورت سوار تھی، اس کے ساتھ ایک اور عورت بھاری بھرکم آ کے بیٹھی اور اس نے اپنا اتنا سارا سامان اپنے ساتھ لیا ہوا تھا اور اس سامان کو اس نے ایسے رکھا کہ اس عورت کو بالکل پریس کر دیا. یہ عورت پھر بھی مسکراتی رہی اور اس نے کچھ نہیں کہا. وہ عورت ڈیل ڈول میں بھی زیادہ تھی، اس نے جگہ بھی زیادہ لے لی، اپنے سامان کو بھی ہر طرف بکھیر دیا جس سے کہ اس کو تکلیف ہوتی رہی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی.
تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا اور آپ کچھ بھی نہیں بولی، مسکراتی رہی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس لیے کہ اگلے اسٹیشن پہ تو اتر جانا ہے، بس اتنا سا ہی تو سفر ہے، تو کیا میں اس کو کہتی۔ اگر انسان زندگی کے سفر کو بھی ایسا ہی سمجھ لے کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا، اس نے مجھے ہرٹ کیا، اس نے مجھے میرے اوپر کوئی بات بنائی ہے، تو کیا ہو گیا، اتنا سا ہی تو بس سفر ہے، اتنے مختصر سفر میں اس سے کیا لڑوں، اتنی مختصر سے ٹائم میں نے کیا اس کے ساتھ تو میں کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان لوگوں کے چلے جانے کے بعد روتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو درگزر کر دینا چاہیے، جانے دینا چاہیے، تاکہ انسان صاف دل کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو پیش ہوتے ہیں وہ ہر پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ دن میں بھی فجر اور عصر کے وقت پیش ہوتے ہیں، اسی طرح پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں اور ہر ایک کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے، اور نمبر 2 جو کینہ رکھتا ہے اپنے بھائی سے، یعنی کینہ رکھنا، دل میں اس کے ساتھ برے خیالات رکھنا۔ ابھی منہ سے نہیں کچھ بولا، لیکن جب دل میں کچھ ہوتا ہے تو وہ زبان پہ ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے انتظار کرو جب تک یہ دونوں آپس میں اپنا معاملہ صحیح نہ کر لیں، ان کو نہیں معاف کرنا، باقی سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن شیطان پھر کہاں سے آئے گا؟ یہ کینہ سے۔ شیطان کو پتا ہے کہ اب اس سے شرک تو نہیں کروا سکتا کہ بت پرستی کرے، لیکن کینہ رکھ لیا تو کینوں سے تو دل بھرا ہوا ہے، اس نے ایسے کہا، اس نے یہ کہا، اس کا وہ ہے، فلاں برا فلاں برا، اس نے فلاں وقت میں مجھے اس طرح سے ہرٹ کیا تھا، اس نے فلاں وقت میں میری یہ بات کی تھی۔ تو انسان کی معافی کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی معافی نہیں ہو پاتی۔ اب سوچ لیں، ایک بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے تعلقات خراب کیے میں، اس نے کسی کے ساتھ اپنے کینے رکھے میں، بغض رکھے میں، دل میں تہجدیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دل خراب ہے کسی سے اور اس کو پالا ہوا ہے دل کے اندر، تو پھر اس کے بعد تو معافی نہیں مل سکتی یہ حدیث کے مطابق۔ تو کسی نے میرے اور آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کیا ہو، اس کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے اس بات کو چھوڑ دیں اور معاف کر دیں تاکہ ہماری معافی ہو سکے۔ اور دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیسٹ فرینڈ ہی بن جائیں، مگر کم از کم سلام دعا رکھیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ کہیں گے لیکن اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے تو میرے ساتھ فلاں کیا، فلاں وقت میں یہ ہوا، میں تو اس کو بھول ہی نہیں سکتی، میں تو یہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ آج اس کے ساتھ کم از کم قطع تعلق کی بائیکاٹ ختم کر دیں اور کہہ دیں میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے جانے دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کوشش کی، ہم نے تو فون بھی ملایا، اس نے فون بند کر دیا، ہم نے ٹیکسٹ کیا، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ تو اگر آپ کی واقعی کوشش ایمانداری کے ساتھ ہے اور آپ کا اپنا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جاننے والا اور باطن کو بھی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہمارے اندر بددیانتی ہے تو ہم اس دنیا میں لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہ جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اس کو ہم جھوٹ کہہ کے مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، اگر اس دوران ان میں سے ایک بھی مر گیا تو وہ جہنمی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ سوچے ذرا،
اب ہم تو جہنمی سوچتے ہیں کہ وہ کافر جہنمی، شرابی جہنمی، زانی جہنمی، جو چوری ڈاکے کرتا ہے وہ جہنمی، ہم تو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں نا. اس چیز کو تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس بات سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر قطع تعلق کیے ہوئے تو اس کے بعد مجھے یہ تہجدیں یہ کریں، یہ نہ ہو کہ یہ سب یہیں کہ وہیں پڑی رہ جائے، کیونکہ میں نے بغض رکھے ہوئے دل میں، کیونکہ میرے تعلقات خراب ہیں، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہن بھائی بات نہیں کرتے، چچا ماموں خالہ پھوپھی سے بالکل کٹ آف کیا ہوا ہے، کب سے ان سے نہیں بات کی، پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں مستاح جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے اور مہاجر بھی تھے اور بہت ہی مفلس صحابی تھے، یعنی بہت غریب تھے. تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو مستاح بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے اس افواہ کو پھیلانے میں حصہ لیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا سارا خرچہ چلاتے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میری بیٹی کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے تو فرمایا بس آج کے بعد بند، یہ سب خرچہ میں نے دینا بند کر دینا. اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی قرآن میں کہ معاف کر دو اور درگزر کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. آپ کے بھی ذہن میں کوئی لوگ آ رہے ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کی ہوئی یا کینے رکھے میں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کچھ ایسا آپ کے ساتھ کیا. تو سوچ لیں کہ جس نے بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بھی بات نہیں. تہمت بھی کس چیز کی؟ زنا کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو کوئی بات نہیں، وہ کٹ آف کر بھی دیتے تو کیا، ان کی تو نیکیاں اتنی زیادہ تھی، ہماری کیا نیکیاں ہوں گی جتنی ان کی نیکیاں تھی، ان سے زیادہ تو نہیں ہماری ہو سکتی. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کرو. کیا تم نہیں چاہتی اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں تو کیا ہو گیا اگر اتنا سا یہ کر دیا، میری مرضی میں دوں کہ نہیں دوں کسی کو. نہیں، انہوں نے فوراً معاف کر دی. اب سوچ لیں جس نے ہمارے ساتھ برا کیا یا جتنا بھی برا کیا، سوچ لیں کہ اس نے اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا جتنا مستاح نے کیا تھا، تو پھر معاف کر دیں. اس لیے تاکہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے اور کہیں یہی بات میری معافی کے راستے میں حائل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں حسن بصری جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے ہمسائے نے کہا کہ میں نے سنا رات کے وقت حسن بصری کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اور وہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو آوازیں بھی ادھر سے ادھر جاتی تھیں. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ ساری رات وہ ایک ہی بات کرتے رہے، اے اللہ اس کو معاف کر دینا جس نے مجھ پہ ظلم کیا، اے اللہ اس کو معاف کر دینا جس نے مجھ پہ ظلم کیا، اے اللہ اس کو معاف کر دینا جس نے مجھ پہ ظلم کیا. ساری رات یہی کہتے رہے. اگلے دن ہمسایہ ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں ابو سعید تم نے یہ اتنی دفعہ دعا کی، اتنی دفعہ یہ دعا مانگی کہ میرا دل کیا کہ کاش میں بھی ان میں ہوتا جنہوں نے تم پہ ظلم کیا ہوتا. تو کیوں اتنی دفعہ آپ نے یہ کہا؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں نے قرآن میں پڑھا اور میں نے اس کو یاد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے، درگزر کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما لیا اس کا اجر میرے ذمے ہے، مطلب میں ہی اس کو دوں گا. یہ نہیں فرمایا جنت ملے گی، یہ نعمت ملے گی، یہ بھلائی، بس وہ میرے ذمے ہے، میں اس کو جو دوں گا نا پھر وہ دیکھے گا. تو فرمایا کہ میں اس اجر کی خاطر میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، کتنے بڑے دلوں والے لوگ تھے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بڑا کر دے. اتنے سکڑ گئے ہیں کہ ذرا ذرا کسی کی بات لے کے ہم بیٹھ جاتے تو ساری زندگی اس کو نہیں چھوڑتے. وہ ہماری شادی پہ نہیں آئے، وہ ہمارا فلاں فوت ہو گیا، وہ فوتگی پہ نہیں آئے، اس نے ایسے کر دیا، اس نے میرے بچے کو یہ کہہ دیا، اس نے مجھے فلاں وقت میں تانا دے دیا، اور باتوں کو بھولتے نہیں. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم معاف کر دیں. جب ہمارا دل صاف ہوگا نا تو چغلی بھی نہیں ہوگی، غیبت بھی نہیں ہوگی، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے. وہ دل صاف ہے نا، جو زبان ہے وہ دل کا ہی تو آئینہ ہوتی ہے. دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. دل میں غلاظت ہوتی ہے تو زبان دیکھنا گندی ہی ہوگی. دل اگر پاک صاف ہوگا زبان بھی پاک صاف ہوگی.
ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے تو ان کے پیسے ان کی پگڑی میں رکھے ہوئے تھے. ایک چور آیا, اس نے تیزی سے پیسے جھپٹے اور بھاگ گیا. لوگوں نے شور مچا دیا اور اس کو بددعائیں دینے لگے, یا اللہ اس کو ہلاک کر دینا, اس کے ہاتھ کٹیں, یہ ایسے ویسے, کیونکہ اس نے ان کے صحابی رسول کے دیکھے نا پیسے چرا لی. عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ, اگر اس کو ضرورت تھی تو اے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت دے دینا, اور اے اللہ اگر اس نے گناہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ آخری گناہ بنا دینا. اللہ اکبر, کتنے بڑے ظرف تھے ان لوگوں کے. ایسے ہی نہیں وہ صحابی تھے. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ لے کے بیٹھے, بعض اب ہم نیکیوں کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی ادارے میں ہیں یا کسی مسجد میں ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے اتنے کینے پالے ہوتے ہیں, وہ ٹیڑھی آنکھ سے مجھے دیکھتا, اس نے ایسے کر دیا, اتنے تعلقات ہم نے خراب کیے ہوتے ہیں, اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, کتنی ساری چیزیں ہیں. تو آج ہی یہ سوچ لیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. آج ہی ایک ٹیکسٹ کر دیں کہ سلام دعا کا, حال احوال کا, رمضان مبارک کا, اس طرح سے کوئی بھی چھوٹی سی بات کر لیں, مگر قطع تعلق نہ کریں. اور یاد رکھیے گا کہ دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ ان کو کیا پتا, یہ تو ایسے ہی درس دے رہی ہیں, تو ان کو کیا پتا یہ کتنا مشکل ہے, اور مجھے پتا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. بس کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. یہ باتیں آئیں گی دل میں, اسی وقت سوچئے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اللہ کے ذمے ہے, اس نے اپنے ذمے لے لیا اس کا اجر. تو ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے میں اپنی جان دینے کو تیار, اپنا مال لٹانے کو تیار, اپنے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنے کو تیار ہوں, تو اتنی سی اپنی انا کی قربانی نہیں کیا ہم دے سکتے اللہ ہی کی خاطر. تو آج یہ تہیہ کیجئے کہ میں نے معاف کرنا ہے, میں نے تعلقات کو بحال کرنا ہے, اور کم از کم سلام دعا کو میں نے شروع کرنا ہے, اور میں نے کینے نہیں پالنے دل کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کی اس میں مدد فرمائے. آج میں آپ کو اس ذکر کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جس کا میں نے آپ کو کہا تھا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی یہ 4 کلمات کہتا ہے تو یہ کلمات ایسی ہیں جو آسمان کی طرف اٹھ کے جاتے ہیں, اور ان کی ایک بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. دیکھیں اب ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے, تو مکھیوں کی بنبناہٹ کی جیسے زی زی مکھیاں کرتی ہیں نا شہد کی مکھی, تو ان کی بھی بنبناہٹ ہوتی ہے. یہ اوپر جاتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں جس نے یہ کلمات کہے تھے. سبحان اللہ. سوچے کہ یہ ذکر ہماری یاد دہانی اللہ تعالیٰ کے پاس کرواتا ہے. یہ کلمات جو ہیں وہ کہاں تک ہمارا نام ذکر کراتے ہیں, یہ کہاں تک ہمارا نام لے کے اوپر جاتے ہیں. آپ کا نام ٹی وی میں نشر ہو جائے اور وہ ٹی وی میں آپ کا نام لیا جائے, یا کسی بل بورڈ پہ آپ کا نام لکھا ہو, تو کتنا انسان کو فخر ہوتا ہے کہ دیکھو جی میرے بارے میں یہ بتایا گیا, میرا نام لیا گیا. کچھ لوگ نام کی تختیاں لگواتے ہیں کہیں کہ جہاں پہ میرا نام لکھا جائے, میں نے اتنی چیریٹی دی ہے. تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے عرش تک کسی کا نام پہنچ جائے, کتنے بڑے آنر کی بات ہے, اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ کلمات اتنی بڑی اہمیت رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری یاد دلاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں, بلکہ اپنا تکیہ کلام بنا لیں. بجائے کئی لوگوں کا تکیہ کلام کچھ ہوتا ہے, کوئی کسی نے کچھ فضول کلمات کو تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, بات بات پہ سبحان اللہ, الحمدللہ, بات بات پہ اللہ اکبر, بات بات پہ لا الہ الا اللہ, اس طرح کہنے کی عادت ڈال لیجیے, تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. آج کی دعا جو ہے وہ بھی بڑی اہم دعا ہے,
اور یہ دعا بہتر ہے کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہم اپنی نمازوں میں بھی کہہ لیا کریں، اور وہ یہ استغفار کی دعا ہے، کیونکہ ہم سب کو بخشش چاہیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی گناہ ہماری بخشش کے راستے میں حائل نہ ہو، اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، کوئی کینہ ہے تو وہ بھی ہم سے دور کر دے، مگر کوئی بھی چیز ہماری بخشش کے راستے میں نہ آ جائے۔ کہیں ہم اتنی بخشش مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارا اپنا ہی گناہ ہے جو رکاوٹ بنا کھڑا ہو جائے، تو پھر کیسے بخشش ہوگی؟ تو یہ ایک کلمات ہیں استغفار کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو۔ میں دن میں 100 دفعہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو شخص یہ کلمات کہے جن کو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، چاہے لڑائی سے بھاگا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور ان کلمات کو آپ سجدے میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سجدے میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ ان کو اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کلمات بہت آسان ہے، استغفر اللہ، ویسے بھی آپ استغفر اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لا الہ الا اللہ تو آپ جانتے ہیں، تو یہاں پہ الذی لا الہ الا هو، اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی الحی اور القیوم، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہی ہو، بعض کا خیال ہے کہ یہی اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ 2 نام جن کے ذریعے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس دعا کے اندر اگر یہ اسم اعظم ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی موجود ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ہیں کلمات دعا کے، جو دعا ہم نے مانگتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اور ان کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں ہر دن ان کے فضائل بتاتی جا رہی ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو ان کا شوق پیدا ہو اور آپ ان کلمات کو دہراتے رہیں روزانہ، اور کوشش کریں کہ ہر وقت، کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے ان کلمات کے لیے، اور دعاؤں کے لیے بھی کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں اور یہ کلمات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر